جو بات کی ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈس ایگری ہے، وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں اس کو نا کسی اور طرح سے دیکھتی ہوں۔ پاکستان جیسا بڑا ملک جس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہو، ایگریکلچر کنٹری ہو، اتنی آبادی ہو نا، اتنی آسانی سے ڈیفالٹ تو ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا۔ بہت ساری ہسٹری میں بہت ساری کنٹریز نے ڈیفالٹ کیا، ریکور کیا۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ڈیٹا دے سے دیتی ہوں۔ وینیزویلا نے 11 دفعہ ڈیفالٹ کیا، اور کنٹریز جن کو ہم پگس کہتے ہیں، جیسے پورچوگل، اٹلی، آئرلینڈ، گریس، اسپین، انہوں نے کلیکٹیولی مور دین 5 ٹائمز ڈیفالٹ کیا۔ تو ہوتا ہے ڈیفالٹ، یہ ملک توڑنے مجھے لگتا ہے کہ جو اوپر ملٹری کے جو اوپر، جیسے میں کبال آف کرپٹ جرنلز کہتی ہوں، ان کا پورا ایک جو ٹولہ ہے، ان کے اندر اتنی کمپریہنشن نہیں ہے کہ یہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز دیکھ رہے تھے، یہ اپنے پرسنل اور ویسٹڈ انٹرسٹ کو دیکھ رہے تھے کہ او خان صاحب جیسا ایک لیڈر آ گیا جو اپنی چلاتا ہے، پاپولیشن ان لوگ اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ دے ڈو ناٹ وانٹ پاپولر لیڈرز، ان کو کٹھ پتلی چاہیے، کمپرومائز کرپٹ لیڈرز چاہیے جن کو وہ اپنی انگلیوں پہ نچا سکیں۔ وہ یہ کر رہے تھے، لیکن اتفاق سے یا پاکستانیوں کی لگ ایک ایسا لیڈر آ گیا کہ جو نہ تو وہ کمپرومائز تھا، نہ وہ کرپٹ تھا، لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ان کو وہ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی کہ اس طرح ریوولٹ ہوگا، لوگ اس طرح ریئیکٹ کریں گے، جو کبھی نہیں کیا۔ تو اب ان کی یوٹیلیٹی بھی ختم ہو گئی، ہماری فوج کی یوٹیلیٹی اس طرح ختم ہو گئی ہے۔ افغانستان کوئی اس طرح کی جنگ میں اب نہیں ہے، ایران اور سعودی عرب کی دوستی ہو رہی ہے، انڈیا کے ساتھ یو ایس آپ کو پش کر رہا ہے آپ دوستی کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ چائنا کے اگینسٹ کھڑا کرنا چاہ رہے، تو انڈیا اس طرح کی یوٹیلیٹی نہیں ہے، اپنے بلبوتے پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے اپنے لیے گھڑے کھودے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، عرش شریف کی اساسینیشن اوپن ہوگی، بہت کچھ جو انہوں نے کیا اوپن ہوگا، تو ان کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، ان کے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی ڈیپتھ سوچ والی ایک جیسے اکیڈیمکس ہوتے ہیں جو تھنک ٹینک والی ہے ہی نہیں۔ سارا پرابلم پاکستان کی تباہی کا یہی ہے کہ یہ اتنے انکمپٹنٹ، اتنے لالچی، اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں پڑے ہوئے لوگ تھے، جس کی وجہ سے اس حال پہ پہنچے ہیں۔ ڈیفالٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا، کنٹریز کے ریکور کرنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور پاکستان کے پاس بھی بہت ریکور کرنے کے چانسز ہیں۔ ملٹری اسپینڈنگ اگر ہم اپنی کم کریں، کرپشن کم کریں، ود ان 5 to 8 10 years آپ کی کنٹری ول بی بیک آن ٹریک۔ بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کی جو پاور ہے، جو ایک آفس کے اندر پوری جمع ہو گئی، دیٹ دا ریئل ایشو، جس کی وجہ سے پورے ملک کو اب دیکھیں نا، پریزیڈنٹ کا آفس ہو گیا، پرائم منسٹر کا آفس ہو گیا، نام کے آفیسز ہیں، کنٹرول تو ایک ہی بندہ کر رہا ہے، اس کی کیا اپنی کیا اہلیت ہے، اس کی شکل، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تھنکنگ، اس کا ایکسپوجر آپ دیکھیے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ ایک فرد واحد کے طور پہ وہ فیصلے کرتا رہے؟ دس از دا مین پرابلم۔ اینی ویز، میرا یہ سوال تھا اس پہ کہ عارف الوی نے جو کچھ کیا، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں ایک پازیٹو، کہ اس نے سٹینڈ لیا، اور یہ مزید پریشر کریٹ کرے گا نا آگے جا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، سب پہ نا، انٹرنیشنلی جو بھی، یعنی کہ یہ دور از اس کے نتائج ان کو بھگتنا پڑیں گے جس طرح یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ تو کیا آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اس کو ایک پازیٹیو دیکھ رہا ہوں۔ جی اچھا، اگر مجھ سے پوچھا تو میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ میں تو اس کے پازیٹیو وے میں لے رہا ہوں۔ میرا ایک خدشہ ہے، اس خدشے کو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ الفاظ ادا کروں اور الفاظ جو ہیں وہ سچ ثابت ہو، خدا نہ خواستہ۔ لیکن آن ادر سائڈ، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے اس میں ما سوائے بھلائی کے، ما سوائے آنے والے حالات کی بہتری کے، ما سوائے پاکستان کی خوشحالی کے، ما سوائے پاکستان کی حقیقی آزادی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس سارے جیسے مطلب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عارف الوی کے ٹویٹ سے لے کے اور اگلے جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں، چاہے وہ ملاقات ہوئی، چاہے وہ لیٹر لکھا گیا، چاہے کسی کو سیک کیا گیا، جو کچھ بھی، وہ سارے کے ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور اس بات کو بخوبی محسوس کیا گیا ہے، اور اس کے تدارک کے لیے باقاعدہ ایک ذہن سازی ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، وٹ ایور، کہ اب ہمیں ریورس جانا ہے، اب ہمیں حالات کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے۔ عمران خان سے معافی مانگنا پڑتی ہے، قوم سے معافی مانگنا پڑتی ہے، جتنے قوانین بنائے ہیں ان سارے قوانین کو ریورس کرنا پڑتا ہے، جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے ہم وہ کریں گے،
لیکن اس طریقے سے کریں گے کہ ہمارا ننگا پن ختم ہو جائے، جو ہمارے جسم سے وردی اتری ہے وہ وردی ہمیں واپس مل جائے وہ اس میں جی۔ سوال آگے یہ پڑتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ، اب ظاہر ہے کہ دوسری طرف تو خان صاحب ہیں، تو خان صاحب نے اس پہ ہاں کیا ہوگا، اور اگر انہوں نے یہ ہاں کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے؟ کیونکہ جس طرح کا ان کا کانڈکٹ رہا ہے ہمیشہ سے، تو اس کے بارے میں، اس تناظر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر، یعنی کہ ہائپوتھیٹیکلی اگر لیا جائے کہ اگر انہوں نے اس پہ پازیٹیو کوئی رسپانس دیا ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو رسپانس کیا دینا چاہیے، ان کو بالکل پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے، کیونکہ بالآخر عمران خان کی لڑائی کس کے لیے ہے؟ اس ملک و قوم کے لیے، اور اس کو ملک و قوم کی فلاح کے لیے اور اس کی بقا کے لیے۔ اگر اس ملک و قوم کی فلاح اور بقا کسی کے معافی مانگنے سے اور اس کو معاف کرنے سے ہو سکتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا بندہ جو ظالم ہے، جو جابر ہے، اگر وہ اپنے ظلم اور اپنی بربریت سے پیچھے ہٹنے کی بات کرتا ہے اور وہ ہر ممکن جو ایک گارنٹی ہے وہ بھی دینے کو تیار ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ ہاں، اب آ جائے عمران خان کے پاس۔ عمران خان کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ ہم چونکہ یہاں پہ قیاس سے کام لے رہے ہیں، قیاس یہ ہے کہ ایک بندہ، دو بندے یا چار بندے عمران خان کے پاس پہنچے ہوں گے، ملاقات کا وقت مقرر ہوا ہوگا، بات چیت شروع ہوئی ہوگی، اور اس کا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ ہم اپنی لٹی ہوئی عزت واپس چاہتے ہیں، آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ جواب ملا ہوگا مجھے الیکشن دے دو اور یہ جو قانونی لاز ہیں ان کو ریورس کر دو۔ سامنے سے جواب ملا ہوگا کل اگر آپ طاقت میں آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ جواب پھر ملا ہوگا میری لڑائی قانون کی بالادستی کی ہے اور عدل کی ہے، اور میں تب بھی قانون کے ہی حساب سے چلوں گا، اور قانون کے نرگے میں جو ہوگا وہی ہوگا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا، اور یس کر کے اس معاملے کو پروسیڈ کیے جانے کی ایک حتمی یا قطعی طور پہ کہہ لیں کہ ایک بامی رضامندی وہ ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، اگین چونکہ ہم قیاس سے کام لے رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیز ہونے کے بعد واپس آ جاتے ہیں کہ اب اس کو ریورس کیسے کرنا ہے۔ میں خدشے کی بات ابھی تک نہیں کر رہا ہوں، میرا خدشہ ہے ایک، ابھی بھی ایک خدشہ ہے، وہ خدشہ میں نے اپنے، جیسے میں نے ٹویٹ میں ظاہر کیا ہے، وہ بھی صرف اشارتاً کہ یہاں پہ کوئی بندہ جعلی ووٹ سے، بدماشی سے، گنڈا گردی سے الیکشن جیت جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ الیکشن نہیں جیتا، اس کے باوجود اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں جیتا 5 سال گزر جاتے ہیں، اس سے اگلے 5 سال بھی گزر جاتے ہیں، اور کبھی پتہ نہیں چلا کہ کون سا بندہ ایسا تھا کہ جس کا الیکشن ٹھیک ہوا تھا یا غلط ہوا تھا، اور وہ معاملات چلتے رہتے ہیں جب تک کہ ایک شفقت بھرا ہاتھ اس کے کندھے پہ آ نہیں جاتا۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو اسی تناظر میں ایک خدشہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے، اس خدشے کو میں یہاں پہ نہیں دعوت کرنا چاہ رہا۔ اب واپس چلتے ہیں وہاں پہ جو دوسری طرف ہے کہ یہ ٹویٹ اور اس ٹویٹ کے اگینسٹ جتنے معاملات ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی عزت رکھنے کے لیے آپ کو لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نہیں دکھایا جائے گا، آپ کو لوگوں کے سامنے مزید ذلیل نہیں کیا جائے گا، اور جس طریقے سے آپ نے ظلم ڈھایا تھا اسی طریقے سے، مطلب انہوں نے دیکھا نا قانونی راستہ اختیار کیا تھا نا، پرچے کرواؤ بے شک جھوٹے، مقدمے کرواؤ بے شک جھوٹے، سزائیں کرواؤ بے شک جھوٹی۔ اب وہ ساری چیزیں اگین قانون کے ساتھ ہی ریورس ہوں گی، وہ سزائیں ختم ہوں گی، وہ مقدمات ختم ہوں گے، وہ سارے مقدمات درج جہاں جہاں پہ ہوئے ہیں وہ سارے ختم ہوں گے، اور واپس وہ ساری چیزیں ریورس ہو کے اپنی پوزیشن پہ آئیں گی، اور ہیپی اینڈنگ آپ کے سامنے اور میرے سامنے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے گی کہ جہاں پہ ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ اب ہمیں اگلا لاہ عمل کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت کے لیے میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے اور اللہ کرے، میں اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں۔ ہاں، یہ پورے سینیریو میں جو ٹویٹ کیا اور جو میرے ان کو وقار احمد جو ان کے سیکرٹری ہیں انہوں نے ریزائن کیا، وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس میں پازیٹیوٹی ہے، لیکن اگر یہ باتیں ساری ٹھیک ہے تو دین ان دا کمنگ ویکس، ڈیز اینڈ ویکس، وی شوڈ سی کہ ایک تو خان صاحب باہر آئیں گے، ضمانت ہونی چاہیے ان کی۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا، انڈیکیٹرز کیا ہوں گے؟ پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے
کہ ان کے کیسز ختم ہوں گے، وہ باہر آئیں گے، ضمانت ہوگی، اور تھوڑا ریلیکسیشن نظر آنا چاہیے، گریجولی، ایک دم تو نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے، تو پھر تو ہمیں یہ نظر آنا چاہیے، اور اگر ہمیں یہ انڈیکیٹرز نظر آ تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بات اسی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، اس کا فرسٹ انڈیکیٹر اس دن آپ کو مل جائے گا جس دن عمران خان آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا۔ اس کے بعد میں ضمانت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن عمران خان آپ کو اسکرین پہ نظر آتا ہے، چاہے وہ موبائل اسکرین پہ نظر آئے، کسی نیوز چینل پہ نہیں، اس دن آپ کو فرسٹ انڈیکیٹر اس سے مل جائے گا۔ دین جس طریقے سے، جیسے دیکھیں نا، 1.5 سال لگا 200 مقدمات بنانے کے لیے، تو اب 1.5 سال تو نہیں لیکن 1.5 مہینہ تو شاید لگے گا اس سارے پروسیس کو ریورس کرنے کے لیے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، اور بہتری کا ہمیشہ سے عمران خان نے ایک سگنل دیا ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ فوج میری ہے، یہ ادارے میرے ہیں، دنیا کا کوئی ملک اپنے اداروں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری لڑائی قانون کی بالادستی کی لڑائی ہے، اور وہ قانون کی بالادستی اب آپ کو، مجھے اور ہر طبقے میں وہ اس حد تک پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ ہر بندہ اس قانون کی بالادستی کو محسوس کرنے لگ گیا ہے کہ اس کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ اگین عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہو چکی ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کے اقدامات اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ پھر کہہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی خوف یا کسی بھی لالچ سے یہ جو غلطیاں کر چکے ہیں اس سے ریورس کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جس بات کے اوپر اس کو اچھی خاصی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، لوگوں نے کہا بوٹ پالش کر رہا ہے، کسی نے کہا کچھ کر رہا ہے، کسی نے کہا کچھ کر رہا ہے، لیکن جو موجودہ حالات میں نظر آ رہا ہے وہ میرا خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل غلط ہو، اور وہ جو خدشہ میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ وہ خدشہ سچ ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ اگین آپ پھر جی شکریہ۔ دیکھیں اگین میں اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے میری اپنی دانست میں، دیکھیں کوئی چیز جو ہے فیکچول تو میں فیکٹ کہہ سکتا ہوں، لیکن جو بغیر فیکٹ کیا وہ صرف اپنا تجزیہ ہی دے سکتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ کیا ہو سکتا ہے، وہ فیکٹ نہیں ہوگا۔ یہ جو خان صاحب کی میٹنگ یا عارف الوی سے کوئی ملاقات یا کوئی آفر، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی آفر خان صاحب کو کوئی لگائی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سم ہاؤ خان صاحب نے بہت بڑا پن شو کیا، اور کیونکہ وہ نیشنلسٹ لیڈر ہے، اس نے آخری دن بھی یہ کہا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے ہر چیز کے اوپر بات کر سکتا ہوں، لیکن اگلے بات کر نہیں سکتے، اگلے چاہیں بھی، تو اس کی وجہ ہے یہ مسئلہ صرف یہاں پہ ایگو کی لڑائی کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ وہ دوستی کر بھی لیں، یا فرض کریں ان کے ساتھ کوئی چیزیں سیدھی کر بھی لیں، جو کہ خان صاحب نے اپنے اوپر اٹیک تو چھوڑ دینا ہے، انہوں نے پہلے کہہ دیا، ارشد شریف کے گھر والے بھی مان جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جیسے خان صاحب مان جائیں گے ویسے ان کو بھی اگر کوئی بندہ جا کے بیٹھ کے وہ کوئی منت اللہ کر لے گا کہ جناب آپ باقی ساری چیزوں کی ٹیک کیئر ہو جائے گی اور یہ ہے کہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، وہ بھی مان جائیں گے، سب لوگ پاکستانی بہت کھلے دل کے سب مان جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا جو باپ جس نے ان کو سائفر لکھا اور یہ سارا کچھ، جس کے پاس ان کی ساری کمزوریاں ہیں، جنہوں نے ان کو تھریٹ لگایا ہوا ہے، پھر یہ اس سے کیسے بچیں گے؟ اس نے تو ان کی ادھیڑ کے رکھ دینا ہے۔ سو لہٰذا یہ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ عمران خان کے ساتھ جو ہے کسی صورت کوئی وہ نہیں کر سکتے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ اور جو کچھ عارف الوی صاحب نے کیا، یہ انہوں نے بالکل ایک آخری حربے کے طور کے اوپر کیا، ان کو لگتا تھا کہ شاید ان کے خیال میں کہ وہ بل واپس ہو گئے، اور وہ بل واپس نہیں کیے گئے، اور کسی نے باقاعدہ یہ تصویریں ان کی ٹی وی کے اوپر چلوائی کہ جناب انہوں نے بل سائن کر دیے، بالکل اسی طرح جس طرح ارشد شریف کی شہادت کے بعد میڈیا کے اوپر خبریں چلوا دی تھی کہ وہ حادثے میں مارا گیا، اور یہ اتنے، پھر میں کیا کہوں، انفارمڈ ہیں کہ یار یہ بات چھپی رہ سکتی تھی کہ اس کو گولی سے مارا گیا یا گاڑی کے حادثے میں، پہلے انہوں نے چلائی کہ وہ گاڑی کے حادثے میں، بھائی کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ وہ ایک بندے کو گولی ماری اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ گاڑی کے حادثے میں۔ سو سملرلی انہوں نے پہلے یہ کیا کہ عارف الوی نے سارے سائن کر دیے، لیکن شاید اب اگین انہوں نے یہی سوچا کہ فرض کریں عارف الوی انکار کر دے گا تو آرٹیکل 75 زیادہ سے زیادہ انووک ہوگا، تو وہ انہوں نے جو 90 دن کے الیکشن نہیں مانے تھے، وہ آئین توڑ دیا، سارا کچھ کر دیا، تو وہ 75 کو بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ جناب جیسے اس پہ ہم نے بدماشی کر لی یہ بھی کر لیں گے، جیسے ابھی آگے والے جو الیکشن ہے۔ مجھے یہ شک ہے کہ عارف الوی صاحب کے پیچھے، چونکہ ظاہری بات ہے اینڈ آف دی ڈے ہم سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے پیچھے زیادہ پاگل ہیں، اور عارف الوی نے بہت دلیر قدم لی ہے میرے خیال میں، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پیچھے عوام اس طرح نہیں نکلے گی اگر اسے کچھ ہو گیا، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ کرنا، اس کی زندگی بہت سخت، ابھی بہت زیادہ وہ خطرے میں ہے،
کہ کیونکہ عارف الوی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے الوی صاحب بیٹھے رہیں گے آئین کی روح سے. اور انہوں نے تو سارے آرڈیننس پاس کروانے ہیں, وہ جو یہ ابھی سٹنگ انہوں نے بٹھائے ہیں اوپر لا کے مسلط کی ہے دہشت گرد, جو کہتے ہیں ہمیں مینڈیٹ دی ہے, امریکہ نے دیا ہے تمہیں مینڈیٹ, یا کسی عوام نے کون سا تمہیں مینڈیٹ دی ہے, تم تو کیئر ٹیکر ہو. تو بات یہ ہے کہ وہ یا عاصم منیر نے دی ہے, تو انہوں نے جو بل پاس کروانے ہیں, جو بھی وہ انہوں نے وہ کرنی ہے چیزیں, اس کے لیے ان کو صدر اوپر دوسرا چاہیے, تو اس کو یہ پریشرائز کر رہے ہوں گے بڑے عرصے سے کہ ریزائن کر جا, مار دیں گے تجھے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو اب یہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی چیز لائیں گے. میرا خیال ہے سیدھے ہاتھ تو کوئی چیز نکلے گی نہیں. گولی بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ عارف الوی نے بھی کھائی ہوئی ہے ایک دفعہ پہلے, تو وہ ایزی ٹاسک نہیں ہے. جی شکریہ. جی ہمیں جوائن کیا جی, آپ کریں. جی السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام اور دعائیں. تو دیکھیے جو بھائی نے بات کی ہے, اللہ کرے ایسا ہو کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف معاملہ جائے, لیکن آئی تھنک پرسنلی اسپیکنگ ہمیں ہمیں اضافہ کرنا چاہیے, چاہے وہ جہاں جہاں ان کی دکھتی رگ ہے اس پہ پاؤں رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے یہ ہمیں انہوں نے 16 مہینے سے جو ہے نا, انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے غلط حرکت کی ہے آر سی او رجیم چینج آپریشن کا معاملہ کر کے, لیکن پھر بھی 16 مہینے سے یہ جو ہے وہ ایک کتے کی دم کی طرح یہ بیڑا گر مزید کرتے جا رہے ہیں پاکستان کا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں پورا پریشر اوپر رکھنا چاہیے, چاہے وہ عوام دشمن بزنسز کا بائیکاٹ ہے, چاہے وہ ڈی ایچ اے میں نہیں کرنی ابھی فی الحال انویسٹمنٹ, چاہے عسکری بینک سے آپ اپنا اکاؤنٹ ختم کروائیں علامتی طور پہ. ہمیں 3 سے 6 مہینے بالکل ان کو جتنا ہو سکتا ہے ان پہ پریشر کرنا چاہیے زیادہ. بہت شکریہ. جی شکریہ. ہمیں اظہر صدیق صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ہم ان کو بھی السلام علیکم کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں اپنی ڈیبیٹ میں. جی اظہر صاحب آپ بات کیجئے. سب کو جی سلام. باہر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنل بین الاقوامی محاذ پر بھی اس کو اسی طرح ایجیٹیٹ کرنا ہے تاکہ اس کا یعنی امپیکٹ رہے, اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چیز کو متعلقہ لوگوں تک ٹیگ کر کے وہاں تک لے جاتے رہتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی ریزلٹ. کل یہ کام ذرا ہوتے ہیں سلو اور بڑا وقت تک لگتا ہے اس میں, لیکن ان کو ریز کرتے رہیں گے تو ریزلٹ ملیں گے, اگر ریز نہیں کریں گے تو آپ کو ریزلٹ مل نہیں سکیں گے. تو اس لیے کوشش ہماری رہنی چاہیے کہ یہ معاملے وہاں تک ہم چلتے رہیں. باقی میں کوشش کرتا ہوں کہ شارٹلی سارا ابھی ریسنٹ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں. پہلے تو ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل لگی ہوئی ہے اور سسپینشن لگی ہوئی ہے توشہ خانہ کی. اور میرٹ پہ اگر کہیں تو یہ خالی صرف سسپینشن نہیں بنتی, یہ ٹرائل ہی سارا کویش بنتا ہے جورسڈکشن کے ایشو کے اوپر. 120 دن کے ٹرائل کے بعد میں یہ ساری پروسیڈنگ ہوئی ہے. صرف یہی ایک پوائنٹ ایسا ہے, علاوہ سے باقی جتنی بھی دیکھیں تو ان چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کیس ویسے بھی بنتا نہیں ہے کہ اس میں ایسی ریگولیرٹی ہے ہی ایسی کوئی نہیں ہے جو اس بنیاد پر آ جائے. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ذرا سلو چلتی ہے. پچھلی ڈیٹ پہ سسپینشن ہو جانی چاہیے تھی, اگر صبح ریکارڈ نہ آیا یا کوئی ایک جگہ چھٹی پہ چلا گیا, کوئی بیمار ہو گیا تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگلے دن کے لیے بدھ والے دن سپریم کورٹ میں میٹر لگا ہوا ہے اور دائرہ اختیار کو سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے, جو کہ انہوں نے اپنا دائرہ اختیار طے کر دیا نا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نیچے سے جج صاحب کے پاس بھیج دیتی تھی دلاور مایوں کے پاس. دلاور مایوں نے ابھی تک وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا, یعنی ایک طرح سے ڈیسائیڈ کر دیا, جب سزا سنا دی تو پھر ایک طرح سے انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے. تو یہ والا اسلام آباد سپریم کورٹ جو ہے وہ سارے کو ویشیٹ یعنی سارے کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے جورسڈکشن کے ایشو کے اوپر. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کل خان صاحب باہر آ جائیں گے, یہ ذرا مشکل اس کانٹیکس میں ہے کہ کل سسپینشن تو ہو جائے گی تو بیل ہو جائے گی, لیکن انہوں نے سائفر میں جو گرفتاری ڈال دی ہے جو سننے میں آ رہا ہے, باقی کو 17 کے قریب کیسز ایسی ہیں, 15 سے 17 کے قریب, جو 9 مئی والے یہ نیا والے جس میں آلریڈی ضمانتیں جو ہے نا قبل از گرفتاری منسوخ ہو گئی ہیں. تو جس طرح اعظم ثباتی کو, جس طرح حسان نیازی کو, جس طرح قاسم سوری کو
پھرتے رہے ہیں مختلف عدالتوں میں لے کر، تو عمران خان صاحب کو یہ کوشش کریں گے اس طرح لے کر پھرے، اور یہ والا معاملہ پھر کل بیٹھ کر دیکھا جائے گا. یعنی یہ نہیں میں کہتا کہ میں نے ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ اندازاً کو 40 دنوں کے اندر اندر پاسبلٹی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. اب اگلی بات جو ہے صدر پاکستان کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، مزید کوئی دوبارہ اس پہ سمجھنا چاہے تو ہم اویلیبل. اچھا اپنا اظہر بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے صدر پاکستان نے جو یہ پٹارا باکس کھول دیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی چڈیاں پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر ٹانگ دی ہیں. یہ ٹویٹ کافی ہے، لیکن اس ٹویٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں اور جس طرح سے اس کو ایکسپوز کرنا ہے، اس کا تو واحد حل یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ یا ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، جہاں جہاں اس بات کو انڈورس کرے کہ بھی آرٹیکل 6 فار دوز اسٹیفرز جنہوں نے پریزیڈنٹ کے آرڈر کو ڈس اوبے کیا، ڈس فنکشنل کیا ہے، انہوں نے ایک سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز کو انہوں نے آئین کے ساتھ غداری کی ہے. یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ اس آفس کی تحقیر کر رہے ہیں کہ آپ صدر پاکستان کا آرڈر نہیں مان رہے اور اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ چڈی والے سارے ایکسپوز ہو جائیں گے. تو اس پہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میسج کو جتنا باہر اکراس دی بورڈ پھیلا سکیں وہ پھیلانا ضروری ہے. اور میں نے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے مجھے یہ کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے. صاحب آپ جی بہت شکریہ سب کو. السلام علیکم. اظہر صاحب کو بہت شکریہ. میرا ایک کوشچن ہے اظہر صاحب سے، مائنڈ میں اٹکا ہوا ہے، اور اگر I'll appreciate if you could answer that. اچھا بات یہ ہے کہ اظہر صاحب، اگر پریزیڈنٹ صاحب، اور میں اگین لیٹ می گیو دا ڈسکلیمر، میں پریزیڈنٹ صاحب کی ہر ورڈ کو منوان جو ہے ان کی ٹویٹ کو اور ان کے جواز کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ایک کوشچن ہے کہ صدر صاحب نے وہ جو بلز تھے ان کو ریٹرن کرنے کا کہا. جب وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے واپس، چونکہ اس وقت تو پارلیمنٹ تھی نہیں، لیکن ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، یا جب وہ پارلیمنٹ میں واپس جاتا ہے اور اگر وہ وداؤٹ اے نوٹ واپس جاتا ہے، تو پارلیمنٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ کیا اعتراض ہے، اگر اس کے ساتھ وہ آبجیکشن یا اس کو امینڈمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. جب سن لیجیے اب آپ نے معاملہ چھیڑ دیا تو میں پورا کوشش کرتا ہوں کہ سارے کا سارا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں، آرٹیکل 75 ایک سپروائزری جورسڈکشن دیتا ہے صدر پاکستان کو کہ پارلیمنٹ اگر قانون پاس کرتی ہے تو صدر اس کو اوور ویو کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا غلطی ہیں، کیا کمی ہے، وہ واپس پارلیمنٹ کو 10 دن کے اندر بھجوا سکتے ہیں. یہاں بدنیتی کیا ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قانون جاتے ہوئے اسمبلی پاس نہیں کر سکتی کم از کم 20 دن. یہ ویسے تو 24 دن بنتے ہیں، یعنی 20 دن پہلے انہوں نے کیا، پہلا قانون 2 فروری کو، دوسرا 8 فروری دوسرا پہلا 2 اگست کو، دوسرا 8 اگست کو، 9 اگست کو تو اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے. صدر پاکستان نے واپس کس کو بھجوانا ہے؟ وہاں تو پارلیمان ہی نہیں ہے. یعنی وہاں کیا ہے کہ وہاں نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے. اور جو دوسرا جو اگلا سیکنڈ سٹیپ شروع ہونا ہے، وہ سیکنڈ سٹیپ شروع ہونا ہے کہ جب باقاعدہ دونوں ہاؤس موجود ہوں. آپ اس کو ہائپوتھیٹیکلی لے لیں، لیکن ایک بات بڑی واضح طور پر آ گئی ہے کہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس کو واپس بھجوا دیا جائے. واپس بھجوانے پہ یعنی بنیادی طور پر جو جب تک وہ پارلیمنٹ وجود میں نہیں ہے تب تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا اس کانٹیکسٹ میں سامنے رکھتے ہوئے. اور دوسری بات جو ہے جو بڑی زبردست ہے کہ 10 دن کے بعد ڈیمنگ پروویژن نہیں ہے کہ اگر صدر نے ہاں نہیں کیا، انکار نہیں کیا تو آٹومیٹکلی منظور ہو جائے گا. یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا. وہ لکھا ہوا ہے کہ جب صدر واپس بھجوائے گا، جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، وہ پھر منظور کرنے کے بعد صدر کو واپس بھجوائے گی تو 10 دن کے اندر صدر اپنے پاس رکھیں گے، پھر ڈیمنگ پروویژن کا اطلاق ہونا ہے. تو پہلے ڈیمنگ پروویژن تو ہے ہی نہیں ہے، تو پارلیمنٹ کے جب بھیجا ہی نہیں ہے. اور پھر بدنیتی کا ایلیمنٹ اس طرح سے ہے کہ 2 اگست کو ایک قانون ہے، وہ 11 اگست کو اگر 10 دن لے لیا تو 11 اگست کو اسے نفاذ کر دینا چاہیے تھا. وہ تو نفاذ ہوا ہی نہیں ہے. انہوں نے نفاذ جا کے کیا 18 اگست کو، دوسرے قانون کو بھی سامنے ملا کر. تو دونوں قانون کا جو نفاذ ہے وہ جا کے 18 اگست کو کیا. تو صدر پاکستان کو 19 اگست کو پتا چلا ہے، جب پوچھا پھر اپنے ان لوگوں سے کہ کدھر ہے،
اور عموماً جو جتنی بھی کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ سیکٹری وغیرہ کرتے ہیں، صدر پاکستان نے خود نہیں کرنا ہوتا، صدر کا آفس ہے سارے معاملات کو دیکھتا ہے. تو یہ ہے وہ معاملات. اور یہ دیکھیں سپروائزری جورسڈکشن اور ٹائمنگ فیکٹر کو بھئی آپ 17 مہینے حکومت کی ہے آپ نے، تو 17 مہینے آپ کیا کرتے رہے؟ چنے بیچتے رہے، بیٹھ کے اس کو ترامیم جو کرنی تھی وہ کر دیں. اور پھر وہ جو ترامیم کی گئی ہے وہ ماضی سے اطلاق کیا گیا ہے، ماضی سے اطلاق ہو نہیں سکتا. جو سائفر والا معاملہ جو ہے یہ تھا مارچ کا، تو سیکشن 5 اور 9 کے تحت جو گرفتاری ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کی وہ بھی غیر قانونی ہے، اس کا ماضی سے اطلاق کیا گیا. ماضی میں اطلاق ہو نہیں سکتا. فوجداری جرائم میں ہمیشہ پروسپیکٹیو ان نیچر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک. اور پھر اگلی بات جو ہے کہ یہ قانون جو ہے کہ یہ جو قانون ہے یا اب جب پارلیمان نے پاس کرنا تھا نیشنل اسمبلی میں تو سمپل میجورٹی ہونی چاہیے تھی، 172 لوگ ہونے چاہیے تھے، وہ تو تھے ہی نہیں. وہ تو آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ وہ بھی بتایا جائے کہ کتنے لوگ تھے جب قانون پاس کیا گیا. جی تو میں تھوڑا سا اس کو یہ کہ اگر آپ میں سمجھا ہوں تو اٹ از فیئر ٹو سے کہ صدر صاحب کو پتا تھا کہ ابھی اسمبلی جو ہے وہاں پہ تو موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس پہ اعتراض لگا کے نہیں بھیجا. انہوں نے ایسے ریٹرن کر دیا کہ یہ اس کو فیوچر میں جب بھی کبھی اسمبلی آئے گی تو پھر آپ میرے پاس اس کو لے کے آئیے گا، تاکہ میں اس پہ آبجیکشن لگا کے یا میری جو بھی اس کے متعلق رائے ہے میں اس کو اس پہ لکھ کے تو اس کو میں اس اسمبلی کو بھیجوں گا. تو بالکل آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتی ہیں کہ جب اسمبلی کوئی نہیں ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو بنیادی طور پر اس کو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ باقاعدہ وہ نیچے بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب اسمبلی وجود میں آئے گی تب یہ معاملہ اس کو دیکھا جائے اور پھر ان باتوں کو سامنے رکھ کے لایا جائے. تو یہ اصولی طور پر دیکھیں اس قانون میں اچھی باتیں بھی ہوں گی، تو اس قانون میں اگر اچھی باتیں تھی تو اس کو اس طرح اطلاق کریں. ابھی صدر موجود ہیں، آپ کو اطلاق کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ آرڈیننس کے ذریعے بھی اطلاق کر سکتے ہیں ان چیزوں کا. لیکن اب جو کہ کنٹروورسیز بڑی واضح ہو چکی ہیں، اب میں نہیں سمجھتا اتنی جلدی کیا ان قوانین کا اطلاق کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ. یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو حرف تنقید بنایا ہوا ہے. تو یہ اس کو بیلیفٹی کا ایلیمنٹ بھی میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں. جی بہت شکریہ سر.